الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنا نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ شورا، شین واو رے اور یہ شورا، اس میں شورا ثابت ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ سورہ شعرا بھی ہے اور سورہ شورا بھی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کی میں نے تلاوت کی. یہ آیت اپنے پیغام کے اعتبار سے بہت قیمتی اور بہت ہی بارزش ہے. آپ اس آیت پر اگر توجہ کریں تو خود توجہ کرنے پر آپ محسوس کریں گے کہ مطالب کے دریا ظاہر الفاظ میں موجود ہیں. باوجود اس کے کہ آپ نے اس آیت سے متعلق بہت سی گفتگو سنی ہوگی، کافی مجلسوں کو بھی آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، لیکن میں کچھ اس کے جوانب و اطراف کے حوالے سے اسی آیت کے الفاظ کے ذکر میں ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو اپنے اسی محدود وقت کے اعتبار سے آپ کی معلومات کے لیے یقیناً مفید ہوگی. آپ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیے، کہنا کیا چاہتی ہے. چونکہ وقت محدود ہے اس لیے کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ اصل بات پہ توجہ دی جائے، اطراف کی باتوں کو آج دوسرے موقع کے لیے مقبول کر دیا جائے. دیکھیے آیت کہہ کیا رہی ہے، انداز گفتگو کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اللہ کا پیغمبر کو یہ پیغام دینا، اللہ کا پیغمبر کو، آخری نبی کو یہ فرمان دینا کہ کہو لا اسألکم علیہ اجرا، کہ تم مدینے میں آنے کے بعد میری زحمتوں کا احساس کر کے جو مجھے اجر دینا چاہتے ہو، میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا. یہ آیت خود بتانا چاہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے عمل کا اجر مانگا نہیں ہے، لوگ اجر پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلا مرحلہ اسی آیت سے پتہ چلتا، کل کا لفظ بتا رہا ہے کہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کہو. یہ خود لفظ بتاتا ہے کہ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے. یہ مدینے کا بات ہے. اگرچہ سورہ شورا مکی سوروں میں سے ہے، لیکن اس کی بعض آیتیں 22 نمبر سے لے کے 24 تک وہ ہے کہ جس کا تعلق مدینے سے ہے. وہ آپ کو واضح ہو جائے گا گفتگو کے درمیان، کیونکہ سوروں کی ترتیب میں یہ صورتحال ہے کہ بعض آیتوں کا تعلق مکے سے ہے، بعض کا تعلق مدینے سے ہے. اکثر آیتوں کا تعلق جس سے ہوتا ہے اسی کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے. اس لیے اس کی اکثر آیتیں مکے سے متعلق ہیں، اس لیے سورہ مکی ہے، ورنہ
اس کی بعض آیتیں مدنی ہیں، کیونکہ مکے میں کون اجر دے رہا تھا پیغمبر کو؟ مکے میں تو ستانے والوں کی تاریخ لمبی ہے، پیغمبر کو سہارا دینے والوں کی تاریخ تو نظر ہی نہیں آتی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ لوگ پیغمبر کے پاس آ رہے کہ اجر رسالت ہے، اور کسی عمل کا اجر ابتدا میں نہیں ہوتا ہے، ایک مرحلے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ خود قرینہ ہے کہ اس آیت کا تعلق مدینے سے ہے، اور پیغمبر نے اپنی زحمتوں کا ان سے اجر نہیں مانگا ہے۔ یہ انداز خطاب پروردگار واضح کر رہا ہے کہ لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے ہیں، اجر دینا چاہتے ہیں۔ یہ آیت ایک اور میسج دیتی ہے کہ اگر تمہارا کام خدا کے لیے ہو تو کام ایسا کرو کہ لوگ اجر دینے کے لیے بیدار ہو جائے، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ خدا میں کام اس طرح سے کرو۔ اس جملے کے پیچھے بہت میسج ہے۔ اگر آپ بولیں تمہارا اگر کام کرنے کا معیار خدا ہے، اللہ ہے، تو کام کو اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں اجر دینے کے لیے بےتاب ہو، تمہیں لفظ نہ کرنا پڑے۔ تو جو کام کر کے مطالبہ کر لیتا ہے وہ اپنے شوق پر زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن جو کام کرنے پر مطالبہ نہیں کرتا ہے، لوگ اسے دینے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، وہ سیرت پیغمبر پہ عمل کرتا ہے۔ اب انسان اپنے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ تو یہ آیت کا پہلا جملہ تھا کہ لوگ آئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ پتھر کھائے، آپ کانٹوں پہ چلائے گئے ہیں۔ طائف میں گئے تھے اس امید سے کہ سہارا ملے گا، سب سے زیادہ لوگوں نے وہیں آپ کو ستایا۔ ان تمام سختیوں کے بعد بھی ضلالت کی وادی میں مسلمانوں کا تاریخ ہونے والا مستقبل، اس سے پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف مہاجرت کر کے اسے اتنا تابناک بنا دیا کہ قیامت تک کے عرصے کم پڑ سکتے ہیں مگر ان کے قصیدے اور یادیں کم نہیں پڑ سکتی۔ تو جب پیغمبر نے ان کی زندگی کو اتنا سنوارا تو ان کے اندر غیرت بیدار ہوئی۔ اس کا مطلب خدا کے لیے کام کرتے رہو، غیرتیں بیدار ہوتی جائیں گی۔ خدا کے لیے کام کرو، غیرت بیدار ہوگی۔ اب آپ نے ہاتھ جوڑ کے میں اجر دینا چاہتا ہوں، اور آج کہتا ما سألتکم من اجر، میں تم سے اجر نہیں چاہتا، ان اجر الا علی اللہ، میں نے جو کچھ کیا اس کا اجر خدا دے گا۔ لیکن جب ان کا اصرار بڑھا کہ ہم اجر دینا چاہتے تو ظاہر ہے یہ کام تو خدا کے لیے تھا، تو اجر یوں ہی لینا یہ پیغمبر کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے پیغمبر نے بھی اللہ کے حکم کا انتظام کیا، اور اللہ نے ان کو سلیقہ بتایا کہ اجر کیسے لو۔ جب یہ دینا ہی چاہتے ہیں تو اجر کیسے لیا جائے اس کا سلیقہ ہم بتاتے ہیں، کیونکہ جس معیار کا عمل ہوتا ہے اسی معیار کا اجر بھی ہونا چاہیے۔ اجر معیار کا ہونا چاہیے۔ کس کام کے لیے اجر دے رہے ہیں آپ؟ رسول کی رسالت، رسول کی زحمت، رسول کی کاوشیں، رسول کی تلاش و زحمتیں، رسول نے جو عزت آپ کو عطا کی، جو اللہ کے رسول نے آپ کو ہدایت دی، جو اللہ کے رسول نے آپ کو ظلمت سے نکال کے نورانیت میں اتارا، جو اللہ کے رسول نے نسلوں کی حفاظت کی، جو اللہ کے رسول نے ایک عزت کی زندگی عطا کی۔ تو جب عمل معیاری ہوگا تو اجر بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ آپ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس سے مجھے کام لینا ہے بعد میں۔ عمل جتنا معیاری ہوتا ہے اجر اتنے ہی معیار کا ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی رسالت کے مقابل اجر دیا جا رہا تھا، تو اس کا اجر سوائے خدا کے کوئی دوسرا بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا جملہ ارشاد ہوتا ہے اللہ کا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب تم رسالت، ہدایت، کمال، نورانیت، شرافت اور نسلوں کی حفاظت کے مقابل میں پیغمبر کے عمل کا اجر دینا چاہتے ہو تو
بڑا معیاری ہے، تو ہم بتاتے ہیں عدل ہونا کیا چاہیے تھا، ورنہ دنیا کی نگاہ میں تو عدل یہی ہوتا ہے پیسے دے دیے جائیں، کچھ زمینیں لکھ دی جائیں، کچھ خطے کسی کے حوالے کر دیے جائیں. بہت سے لوگ تو پیسہ مل جائے تو دیکھیے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سامان اور مت مجھے پیسے دے دو پیسے. ذہنیت انسان کی آپ دیکھیے کہ معمولاً وہ پیسے چاہتے، معمولاً پیسے چاہتا ہے، اور ذہن میں یہی تو خیال آتا ہے نا کہ پیسہ عدل ہوگا. کچھ حصہ زمین کا لکھ دیا جائے، کیا لکھے گا کوئی جس کے سجدے میں کائنات پیدا ہوئی ہو، اسے زمین کا ٹکڑا دے کے کون سا ادا کر دیا جائے. اس لیے اللہ نے پیغمبر کو ان کے عمل کے مقابل میں چونکہ عدل دینے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ نے بتایا کہہ دو سوائے میرے قرابت داروں کے اور کوئی عدل نہیں ہے. کیا تھا عدل؟ عدل کیا ہے؟ مودت اختیار کرو میرے قرابت داروں. اس جملے کو روک کے کہنا چاہتا ہوں، مودت اختیار کرو میرے قرابت داروں کی. کہ مودت قرابت داروں کی کس چیز کا عذر ہے؟ رسالت کا عذر ہے. اس کا مطلب یہ ہے مودت تھوپی نہیں جاتی ہے، مطالبہ ہوتا ہے تو عطا کی جاتی ہے. سلام کرتے محمد والے محمد پر. آپ جملے کی گہرائی میں غور کر رہے ہیں، میں صرف الفاظ آیت کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ کہنا کہ عدل دینا چاہتے ہیں، اور عدل کیا ہونا چاہیے؟ جیسا عمل ویسا عدل ہونا چاہیے. تو عمل میں نے کہا تھا رسالت کا ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں نورانیت ہے، جس میں شرافت ہے، جس میں سعادت ہے، جس میں کمال ہے، جس میں قیامت تک انسان کے سنبھلنے کا نظام ہے. یہی تو عمل ہے جس کا وہ عدل دینا چاہتے ہیں. تو جب عدل دینا چاہتے ہیں تو جب عمل معنوی ہوتا ہے تو اس کا عدل بھی معنوی ہونا چاہیے. جب عمل معیاری ہوتا ہے تو اس کا عدل بھی معیاری ہونا چاہیے. اس لیے اس کا عدل مال نہیں بنا، اس کا عدل زمین نہیں بنی، اس کا عدل دنیا کا کوئی اور ذریعہ نہیں بنا. ایسی چیز بنی ہے جو تحقیق رسالت کو رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی نہ خاموش ہونے دے نہ کمزور پڑنے دے. مودت یوں ہی نہیں بات کہی گئی، مودت کی بات کہی گئی. اس آیت میں محبت نہیں کہی گئی ہے، مودت کہی گئی. مودت اور محبت میں فروق اللغات میں فرق لکھا ہے. کیا محبت وہ ہے جو آپ کسی سے کسی بھی بنیاد پر رغبت رکھنے لگا، کسی سے بھی کسی بنیاد پر کبھی محبت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو گیا. کسی کا کسی وجہ سے چاہنے لگنا، یہ محبت ہے. پر اسے کمال محبت نہیں ہے. کمال محبت یہ ہے کہ جس کو چاہ رہے ہو وہ بھی تمہیں چاہنے لگے. یعنی جب محبت طرفینی ہو جائے، یعنی آپ کے اندر جو جذبہ ہو اسی معیار کا ہو جو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کی نگاہ میں آپ کا وجود اتنا سمجھ چکا ہو کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اب تمہارا وجود ایک وجود رہ گیا ہے جو ہمارے کردار کو پلے کر رہا ہے. یعنی تمہارا اپنا وجود ہے مگر کردار بتاتا تم نہیں، میں انجام دے رہا ہوں. تو جب اس منزل پہ انسان کی محبت کامیاب ہو جاتی ہے تو علماء فروق اللغات کہتے ہیں اسی کا نام مودت ہے. یعنی اہل بیت سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، محبت کرنا معیاری بنانا ہے کہ مودت میں بدل جائے. سلام پڑھتے محمد والے محمد پر. اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ لبیک یا رسول اللہ تو سبھی کہہ سکتے، لبیک اللہم لبیک سبھی کہہ سکتے، لبیک یا حسین کوئی بھی کہہ سکتا. حتیٰ اپنے گھر میں ایک طوطے کو بھی اگر آپ تربیت کر لیں تو آپ بھول سکتے ہیں اپنے ٹائم پہ وہ لبیک بولے گا. تو لبیک بولنا یہ کوئی مودت نہیں ہے.
لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک بول دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ لفظ کوئی حسب عادت بولے، ہو سکتا ہے کوئی آپسی دوستی محبت میں بولے، ہو سکتا ہے لوگ سیاسی اعتبار سے جملے کا استعمال کریں، ہو سکتا ہے کوئی مکاری میں یہ لفظ زبان پہ جاری کرے، ہو سکتا ہے لوگ دھوکہ دینے میں دھوکے میں رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ لفظ استعمال کریں۔ زبان پہ لبیک کا لانا یہ مودت نہیں ہے، مودت یہ ہے کہ زبان خاموش ہو کردار بول رہا ہو، یعنی اتنی بلندی خود میں پیدا کر لو، اتنا معیار خود میں پیدا کر لو کہ تمہارے کردار سے پتا چلے کہ یہ نہیں ہے، اس کا کردار لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کی سمجھ ہے۔ اب مودت کہنا چاہیے۔ میں اس کو اور علمی زاویے سے نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن وقت بہت تیزی سے آگے بڑھا، میں ایک اشارہ کر کے نکال رہا ہوں۔ تو مودت کس کی ہے؟ ذوی القربہ، حالانکہ کافی گفتگو جاری گفتگو ہے اس جملے کے اندر مودت، میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک اشارہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ہماری وہ بات پہنچ سکے جو پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایمان اور ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے۔ پتہ چلا مودت کی نہیں جاتی ہے، مودت ڈالی جاتی ہے۔ آج کی شکل میں قربا سے مودت کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اپنے اندر وہ سیرت پیغمبر پیدا کرتے چلے جاؤ، ذوی القربہ کی مودت خدا دلوں میں ڈالتا چلا جائے گا۔ ایسا بات پڑھتے محمد والے محمد، تو تمہارا کہنا صحیح ہے، لیکن اگر اہل بیت سے مودت خدا کی پسند بن جائے تو یہ اس کی مصلحت ہے کہ کسی دل میں یہ مودت ڈال دے۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کچھ خاندان کے ہوتے ہوئے خاندان والوں سے محبت نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا معیار اتنا بلند ہے کہ خدا ان کی مودت دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ ایک سوال پڑھتے محمد والے محمد، یہاں پر علماء تفسیر نے آ کے ذرا اپنے علمی مطالعے کو اس انداز سے رکھا کہ ایک انسان جب پڑھنے لگے تو وہ مشوش ہو جائے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے۔ کہا ذوی القربہ جو بات کہی گئی ہے جس سے مودت کرنا ہے، اس ذوی القربہ میں 4 احتمال پائے جاتے ہیں۔ ذوی القربہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں 4 احتمال کا ایک احتمال ذوی القربہ کا مطلب ہے اللہ کہتا ایسی چیزوں سے مودت کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرے۔ ایسی چیزوں سے مودت ذوی القربہ قربت سے، ایسی چیزوں سے، ایسی امور سے مودت جو تمہیں اللہ سے قریب کر سکے۔ مراد نماز، روزہ، حج، زکات، خدمت خلق، ایسے امور سے مودت ہمارا عذر ہے کہ جو تمہیں اللہ سے قریب کر سکے۔ آپ دیکھیے یہ تفسیر کتنی معقول ہے، یہ تفسیر کتنی معقول ہے۔ یہ بات وہی پیغمبر سے کہہ رہے تھے جو پیغمبر کی تعلیم پر عمل کر رہے تھے، کیونکہ اجر رسالت دینے والے مشرکان مکہ نہیں تھے، عرب
عرب کے جو مشرکان مکہ ہیں اگر وہ اجر دینے کے لیے آتے تو ہم کہتے بھائی ان میں نیکی نہیں آئی ہے، ان میں خوبی نہیں آئی ہے، ان میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سنت پیغمبر پر عمل کر کے تقرب کے راستوں کو طے کر رہے ہیں۔ تو جہاں تقرب کے راستے طے کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہیں یہ پیار پیدا ہوتا ہے کہ چلے رسول کی خدمتوں کا کوئی اجر دیا جائے۔ تو جس کے پاس پہلے سے تقرب کا راستہ موجود ہو پھر اسی تقرب کے راستے کو بتانا یہ تحصیل حاصل ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تفصیل صحیح جو آئے تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کیا تھا، نیکیاں بھی کرتے تھے، یہ تفسیر قابل قبول۔ اچھا کچھ لوگوں نے کہا ذوی القربیٰ سے مراد رشتہ داروں سے محبت، یعنی ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے محبت، بھائی بہن سے محبت، خاندان سے محبت۔ ذوی القربیٰ سے مراد یعنی جن کا تعلق آدمی انسان کا خون بلڈ سے ریلیشن سے، یہ مراد ہے۔ یہ تفسیر بھی آیت کی حقیقت سے اجنبی، کیونکہ آیت کہتی ہے لوگ پیغمبر کے عمل کا اجر دینے کے لیے آئے تھے۔ ماں باپ کا احترام الگ موضوع ہے، پیغمبر کے عمل کا اجر الگ ٹاپک ہے۔ لہذا یہ تفسیر چاہے سننے میں اچھی لگے لیکن آیت کے محتوا اور آیت کے مطالب کے پیش نظر بیگانہ ہے، اس لیے یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں اجر دینا چاہتے ہو تو چونکہ میرا بھی مختلف قبائل سے ایک رابطہ ہے، بھائی نسبی اعتبار سے پیغمبر کا بھی رابطہ قریش سے ہے، سببی اعتبار سے شادیاں پیغمبر کی مختلف قبائل میں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ مختلف قبیلے اس شادی سے کے ذریعے سے رشتہ دار ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے آیت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر اجر دینا چاہتے ہو، میرے عمل کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو جتنے لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی عزت رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی اہمیت کو باقی رکھنا۔ آپ مجھے اتنا بتا دیجئے آیا وجود پیغمبر پہ عنوان سید الانبیاء یہ زیادہ قیمتی ہے یا رشتہ دار جو ان سے وابستہ ہو وہ قیمتی ہے؟ میں نے کہا عمل اگر بہت قیمتی ہوتا تو اجر بھی اس کے اعتبار سے معیاری ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی خاندان سے محبت اور پیغمبر کی ذات سے محبت دونوں کا اگر مقایسہ کریں تو جب کمال کی منزل مل جاتی ہے تو پھر نفس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ پیغمبر سے محبت کر رہے ہیں، پیغمبر سے محبت کے بعد ان سے محبت کی بات کی جائے کہ جن کا نہ ایمان پتہ ہے، نہ حسب و نسب پتہ ہے، نہ کردار پتہ ہے، نہ فکر پتہ ہے، تو پیغمبر اپنے رسالت کا عجر ایسے لوگوں کو نہیں قرار دے سکتا ہے کہ جن کا نہ فکر پختہ ہو نہ کردار میں کوئی کمال پائے جاتا ہے۔ اس لیے یہ اہتمام بھی قابل قبول ہے۔ ایک اہتمام ہے اسے تفسیر کبیر نے بہت دبتے انداز سے فخر رازی صاحب نے قبول کیا ہے اور بعض علماء اہل سنت نے اور تمام شیعہ مفسرین نے کہ اس سے مراد محمد کے گھرانے کے وہ افراد جنہیں علی کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں اور ان دونوں کے فرزند جنہیں حسن و حسین کہتے ہیں۔ یہ آیت پہ عنوان اجر رسالت ہے، تو اجر رسالت ہے تو اجر عمل کا کیسا ہونا چاہیے؟ بحث رسالت کی ہے، بحث عمل کی ہے، دین کے قیادت کی ہے، پروردگار کی رہبری کی ہے، پروردگار کی قیادت کی ہے، پروردگار کی جانشینی کی ہے، تو اجر بھی ایسے ہی چیز کا ہونا چاہیے جس میں قیادت پائی جائے، جانشینی پائی جائے، خلافت پائی جائے، وہی معیار پایا جائے جو پیغمبر میں پایا جاتا ہے۔ تو سوائے علی اور فاطمہ حسن حسین کے کائنات میں کوئی فرد زمانے میں نہیں تھی جس میں یہ معیار پایا جائے۔
اسی لیے علماء اہل سنت میں بہت سے مفسرین نے جیسے الکشاف میں در منصور میں یہ اشارہ کیا ہے کہ جب یہ آیت میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کو دیکھ کر لما نزل هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقالوا من قرابته لوگوں نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ هم الذين قال الله فيهم وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے؟ قال پیغمبر نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما الحسن والحسین، علی اور فاطمہ اور ان دونوں کے فرزند حسن و حسین۔ روایت کے جملے کی نزاکت دیکھیے گا، اللہ کا رسول کہہ سکتا تھا علی اور فاطمہ حسن و حسین، یہ نہیں کہا بلکہ کہا جس کو بھی شامل کرنا وہ علی اور فاطمہ کے ہی فرزند ہونے چاہیے۔ الکشاف کے حوالے سے جناب فخر رازی تفسیر الکبیر میں لکھے، میں کیوں فخر اللہ کا نام لے رہا ہوں؟ کیونکہ علماء اہل سنت میں جناب فخر رازی بہت اہمیت کے ہیں، ان کو امام المنقدین کہا جاتا ہے، تنقید میں بہت ماہر ہیں، ان کی تفسیر بڑی تفصیلی ہے۔ آپ کی بات مانتے ہیں مگر بہت گھور گھما کے جب کوئی راستہ نہیں بچتا تو اعتراف کے سوا کچھ رہ نہیں جاتا، مگر اپنی پوری کوشش وفاداری کی ہے انہوں نے، اپنے بزرگوں کی وفاداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان کا جملہ میں سنا رہا ہوں، الکشاف میں اس آیت کے نیچے، یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث کو اگر مد نظر رکھا جائے اس آیت کے تناظر تب بات سنیے گا۔ میں اپنے جوانوں اور بزرگوں کے لیے اسے بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ فکر ممکن ہے ابھی آپ کے سامنے اس انداز سے نہ رکھی ہوئی، یا اگر کسی نے رکھی ہو تو اللہ اسے صحت و سلامتی عطا کرے۔ یہ سب کتابوں میں ہے، کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بول رہے ہیں، ہم بھی کہیں دیکھے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں، اصل چیز یہ وہ کہتے ہیں اس آیت کو دیکھنے کے بعد پیغمبر کی 2 حدیثوں کا اگر سہارا لیا جائے تو نتیجہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا پیغمبر کی ایک حدیث ہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ الکبیر، تفسیر الکبیر کے رائٹر جناب فخر رازی، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب نجا یا من رکب فیہا نجا، کہ میرے اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے۔ وہی لکھتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال، پیغمبر کہتے ہیں سفینہ نوح جیسی، جو اس پر سوار ہوا نجات پایا، یعنی غرق سے بچ گیا۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد اسے مکمل کرنا۔ پیغمبر کی حدیث اور بھی ہے، اصحابی کالنجوم، پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اصحاب ستارے جیسے، میرے اصحاب کی مثال ستارے جیسی۔ اس بات میں اہتدیتم، اگر تم ان کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث کو دیکھیں تو اس آیت میں الا المودۃ فی القربى کی بات مکمل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، سنیے گا لطیف نکتہ، ان کا بیان یہ ہے کہ کشتی پہ آپ سوار تو ہو گئے، لیکن کشتی پہ سوار ہونے کے بعد جب تک ستاروں سے راستہ نہ پتہ لگایا جائے، جب تک ستاروں سے راستہ نہ پتہ لگایا جائے، ساحل تک پہنچنے کی ضمانت نہیں ہوگی۔
اس لیے پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ تم میرے اہل بیت کے نام کی کشتی پہ سوار تو ہو جاؤ، مگر اصحاب کا بھی سہارا لو تاکہ ساحل تک پہنچ سکو۔ لہذا جن کی مودت کی آج بات کر رہی ہے وہ اصحاب بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ کتنی اچھی بات کہہ دیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں حدیث سے، ایک پریس کرتا ہوں، لیکن جس کا ذہن اتنا وسیع الفکر ہو کہ بال کی کھال نوچتا ہو، وہ یہاں اگر کس طرح بچہ کھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ کشتیوں پہ جب سفر کرتے تھے تو راستوں کا پتہ لگاتے تھے، جہت کا پتہ لگاتے تھے، لیکن پیغمبر نے جس کشتی کی تشبیہ اہل بیت سے دی ہے یا اہل بیت کو جس کشتی سے مشابہت دی ہے، اس میں غور تو کریں کہ جب یہ کشتی کے چلنے کے لیے طوفان آیا تھا تو زمین سے آسمان کی بلندی تک سوائے پانی کے کچھ نہ تھا۔ مقصد بھی کشتی تھی، راستہ بھی کشتی تھا، وسیلہ بھی کشتی تھا، یعنی اس پر چلنے کے لیے کشتی کے سوا کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس پر غور کر لیا ہوتا تو جب طوفان نوح آیا تھا تو زمین سے آسمان تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہاں ستارے کیسے جو ہدایت کرتے، وہاں راستہ کیسا جو بتا دیتا۔ یہ وہ کشتی تھی جو چلنے میں خود ذاتی اعتبار سے معتبر ہے، راستہ پانے میں کسی وسیلے کے محتاج نہیں ہے، راستہ دکھانے میں کسی ستارے کے محتاج نہیں ہے۔ پیغمبر نے ایسی کشتی کی تشبیہ دی جو خودی مقصد بھی ہے، خودی وسیلہ بھی ہے۔ سلام پڑھتے محمد والے محمد۔ جس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہو وہ ہمارے چھوٹے بچوں اور بھائیوں کو سمجھانے میں مددگار ثابت۔ آپ دیکھیے بات تو کہنے والا کہہ رہا ہے، اے کاش جتنا اہل بیت کے تعصب میں وقت لوگوں نے خرچ کیا، ایک بار ان کی محبت میں بھی وقت نکال لیا ہوتا تو بیان کا بھی وزن بڑھ جاتا، فکر میں بھی اعتبار پیدا ہو جاتا۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، کشتی پہ سوار ہونا پھر بھی آسان، لیکن کشتی پہ سوار ہونے کے بعد سواری ہونے کا اعتبار قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اہل بیت کی نام کی کشتی پہ سوار ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف سوار ہونا کافی نہیں ہے جب تک جس پر سوار ہے اس کا اعتبار نہ قائم رکھ سکے۔ لہذا آپ اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں، وہ اچھائی پیدا کریں، وہ تماز پیدا کریں، وہ امتیاز قائم رکھیں کہ جس بنیاد پر آپ کو یہ شرف ملا ہے یہ آپ سے چھن نہ سکے۔ ورنہ تو بہت سے لوگ پیر رکھتے ہیں اور پھسل جاتے ہیں۔ کشتی پہنچائے گی یہ ضمانت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کا پیر پھسلا نہ ہو، پھسل جائے تو ضمانت نہیں ہے۔ تو کشتی پہ آؤ، یقیناً اہل بیت نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اہل بیت نجات جب دیں گے جب آپ کشتی پہ رہ جائیں۔ رہنا آپ کا کام ہے، بچانا ان کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کی منزل پہ آ گیا، اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جو عادت رکھتے ہیں تھوڑا سا ہم سے لمبی گفتگو سننے کی، ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اسی بہانے سے ہی لوگوں نے مجھے ٹائم کے اندر روکنے کی کوشش کی۔ ایسا آپ پڑھیں محمد آل محمد۔ آج کا آگے جملہ کیا؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا۔ اب جب آپ نے اجر رسالت ادا کیا تو جب اجر عمل کے اعتبار سے معیاری ہے تو جتنا عمل بڑھتا چلا جائے گا اتنی اجر میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا،
جو اپنے عمل میں نیکی کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، جو عمل میں نیکی کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس میں اچھائی نیکی کا اضافہ کریں۔ کیا چیز ہے وہ؟ کہ جب عاجل کی شکل میں علی، فاطمہ اور ان کے فرزند امام حسنین مل گئے، اور یہ وہ عاجل ہے کہ جو رسالت کی شان بھی ہے، رسالت کی آبرو بھی ہے، قیامت تک جو ہے رسالت کی حفاظت کا وسیلہ بھی ہے، تو اس کے بعد جو لوگ نیکی میں اضافہ کرنا چاہے تو معصومین نے فرمایا یہاں پہ حسنہ سے مراد ہم اہل بیت کی مودت ہے، یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں زیادہ کرے تو خدا کہتا ہے ہم زیادہ کرتے چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر وہ معیار پیدا کرو جس سے خدا رسول راضی ہو، ہم اضافہ کریں۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ شاکر بھی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ شاکر بھی، شکور ہے۔ اللہ شاکر ہے۔ جب بات اہل بیت کی ہو جائے تو اللہ سے مشکور نہیں رہتا، شاکر بن جایا کرتا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مشکور ہیں، لیکن اللہ یہاں پر شاکر کا ہے، غفور شکور۔ اپنے اندر وہ خوبی پیدا ہو، وہ خوبیاں کردار سے پیدا ہو، چلانے سے نہیں۔ میرے جوانوں، چلا کر، نعرے لگا کر، چیخ پکار کر کے آپ خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اہل بیت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے بار بار میں تاکید کرتا ہوں، اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت آپ کے وجود کا حصہ ہو جائے، وجود آپ کا ہو، مگر دیکھ آپ کی آنکھیں اہل بیت کی آنکھ بن کے دیکھ رہی ہیں، یا یوں کہوں اہل بیت آپ کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اہل بیت آپ کی زبان سے بول رہے ہیں۔ یہ خوبی جب پیدا ہوگی جب اہل بیت دل میں جگہ پا جائے۔ ہم نے اہل بیت کو ڈوروں سے تو باندھا ہے، ابھی ایمان کی طاقت سے نہیں باندھا۔ ہمارے معاشرے سماج میں ڈور کا جو چلن چلا ہے، دھاگے والا، ہم نے یہ سوچا کہ دھاگا باندھ لیا تو اہل بیت سے لنک مل گیا، اہل بیت سے خود کو جوڑ لیا، اب نہ وہ فرار کر سکتے نہ ہم نے باندھ لیا کچھ نہیں ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کیا کریں؟ آپ کو دین کے نام پہ جو اچھا لگے گا وہ کریں گے؟ کیا آپ کی پسند کا نام دین ہے یا اہل بیت کی بھی پسند کوئی چیز ہے؟ اگر ڈور باندھنے سے اہل بیت یا ایمان کی طاقت ہم سے جڑ جاتی تو اہل بیت کچھ اور وصیت نہ کرتے، ڈور کا دستور دیتے۔ آپ کو جو اچھا لگے بنا میں دین کریں، اور آپ کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھا دے تو وہ کافر ہے، اس کی ماں خدا نخواستہ کردار کی ایسی ہے، اس کا خون پاک و نجس کرنے لگتے ہیں۔ ارے کسی کو برا کہنے سے پہلے خود کو اہل بیت کے معیار پہ کھڑا تو بنا لو، اور جو اچھے ہو جاتے ہیں وہ کسی کو برا نہیں کہتے۔ ہماری زندگی میں جھانک کے دیکھو تو صرف اہل بیت کے ٹائٹلز نظر آتے ہیں، اہل بیت آئیڈیل نظر نہیں آتے۔ یہ وہ سچائی ہے جس کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، یہ ہم آپ سب کی زندگی کی بات ہے، صرف آپ کی نہیں ہے۔ ہم سب نے اہل بیت کو ٹائٹل کے طور پہ یوز کیا ہے، آئیڈیل کے طور پہ نہیں۔ اگر ہماری زبانوں نے بکنا بند کر دیا ہو تو آئیڈیل اہل بیت، اگر ہماری زبانوں نے بزرگوں کی توہین بند کر دی ہو تو اہل بیت آئیڈیل ہے، اگر ہماری زبانوں نے غیبت بند کر دی ہو تو اہل بیت آئیڈیل ہے، اگر ہماری ماں بہنوں میں حجاب اور غیرت آ گئی ہو تو اہل بیت آئیڈیل ہے، اگر ہماری زندگیوں میں اہل بیت کی تعلیم عام ہو گئی ہو تو اہل بیت آئیڈیل ہے، اگر ہم نے اپنے جینے کا سلیقہ اہل بیت سے سیکھ لیا ہو تو اہل بیت آئیڈیل ہے۔ لیکن اہل بیت کا نام لیتے رہو، جو تمہیں اچھا لگے کرتے رہو، یہ تمہارا شوق پورا ہوتا ہے، اہل بیت کی سنت پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ عادت ڈالے اہل بیت
جو اہل بیت کو اچھا لگتا ہے پہلے وہ کرو، پھر طے کر لیں گے یہ اچھا لگتا ہے نہیں۔ اہل بیت سے دل کا رشتہ جوڑو، ڈور کا رشتہ مت جوڑو۔ جس کے بقا کا یقین نہیں ہے اس سے اہل بیت نہیں جڑا کرتے ہیں۔ سلام پڑھتے محمد وآل محمد۔ میں بات کو بس مکمل کر چکا، معذرت چاہوں گا کہ بیچ میں ضمنی گفتگو آ گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اہل بیت سے مودت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے مطابق خود کو بنائیں۔ جو آپ کو اچھا لگے وہ دین نہیں ہے، جو آپ کو پسند آئے وہ عزاداری نہیں ہے، جو آپ کو اچھا لگنے لگے وہ اہل بیت کی پسند نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے آقا کی پسند کو اپنائیں۔ غلام کی اپنی پسند نہیں ہوتی، آقا ہی کی پسند کا نام پسند کہلاتا ہے۔ جب ہم اپنی پسند ڈالنے لگے پھر ہم غلام نہیں رہ گئے، گویا آقا کے مقابل کھڑے ہونے کی جسارت کرنے لگے۔ ایک بار جملے میں غور کیجیے، آئیے عہد کریں اس موقع پر کہ اس آیت نے اہل بیت کی مودت جو ہماری ذمہ داری قرار دی ہے، ہم اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھ کر اسے فالو کریں۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، کریں گے وہی جو دیوانے اہل بیت کیا کرتے ہیں۔ محبت کو اتنا دل میں رچا اور بسا لو کہ تمہارے وجود کی ہر چیز سے یہ آواز آنے لگے کہ یہ غلام اہل بیت ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے دل میں یہ جگہ بنائی، کربلا میں حسین، کربلا میں حسین، ایک وقت میں کربلا نے کتنوں کو حسین بنا دیا۔ یہ ہے جب مودت دل میں آ جائے تو اس سے بحث نہیں کون کتنے پہلے آیا کون کتنے بعد میں آیا، اور چاہے سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں، مگر جب مودت کی کرن دل پہ پڑ گئی تو ہر کا مقدس سنبھال گیا۔ تو کربلا مقدس سنبھالتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے وجود میں دنیا پرستی نہ ہو، حسین کی طرف رغبت پائی جائے۔ کربلا نے یہی سیکھا جس کے لیے ہم اکٹھا ہوتے رہے اور 2 مہینہ 8 دن کے اعتبار سے یہ دن خاتمے کی طرف بڑھ گئے۔ اگرچہ میں نے کل کی مجلس میں یہ بات کہی تھی، ہمارا امام حسین کا رشتہ دن اور مہینے کا نہیں، ہماری روح ہے۔ اس لیے جب تک ہماری زندگی کی آخری سانس ہے وہ سانس حسین ہو گئی۔ 2 مہینہ 8 دن میں امام حسین کو نہیں ملے، لیکن حسینیوں آپ 8 ربیع الاول کے بعد حسینیت کی تعلیم سے جو حاصل کیے ہوں اس کا خون نہ ہونے دیجیے، اس کی حفاظت کیجیے۔ ماں فاطمہ کی توجہ ہوگی ہم جیسے طفلان مکتب کی طرف۔ ہم نے کیا سیکھا؟ بات ختم۔ ہاں عزادارو، کربلا نے مودت کے معیار کو پیش کیا۔ جب مودت آ جاتی ہے اور انسان اپنے وجود کو آقا کے وجود میں ضم کر دے تو خود کو فنا سمجھتا ہے، خود کے وجود کو فنا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کے وجود میں ڈال دیا، جس طرح سے ایک قطرہ دریا میں ڈالا، پھر جب تک دریا ہے اس کا وجود رہتا ہے۔ اسی طرح سے اصحاب حسینی نے اپنے وجود کو اپنے آقا میں فنا کر دیا۔ کتنا عظیم ہو گئے وہ، کتنا عظیم ہو گئے وہ کہ ہم نے جب محرم کا چاند دیکھا تھا تو حسین کا تذکرہ تو 9-10 محرم کو کیا، لیکن اصحاب کا تذکرہ شب رؤیت ہلال سے کیا، جس رات ہم نے چاند دیکھا۔ یعنی اصحاب حسینی کو حسین نے آگے بڑھا دیا۔ یہ ہے وہ حسین جن سے جرأت وہ آپ کو پیچھے نہیں رکھتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آئے ہم بھی ویسے جڑے تاکہ آقا ہمارا اپنے غلاموں کو آگے دیکھنا پسند ہے۔ یہ آقا کی محبت ہے۔ ہاں عزادارو، یہ ایام دن اور رات کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے جو جوڑے بتائے جاتے ہیں، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اہل حرم کربلا سے مدینہ پہنچے۔ کربلا سے مدینہ جب پہنچے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بشیر سے کہا، اے بشیر،
میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا بہت اچھا شاعر تھا۔ ہاں مولا، میرے بابا شاعر تھا، تم بھی شاعری کرتے ہو؟ ہاں مولا، ہم بھی کچھ کہہ لیتے ہیں۔ تو کہا جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی خبر دو۔ عزادارو، یہ قافلہ مدینے سے باہر ہو گیا۔ بشیر کو بھیجا گیا کہ مدینے میں جا کر خبر دے اہل حرم آ گئے۔ یہ ہاتھ میں پرچم لیے مدینے میں داخل ہوا اور جملہ کہتا مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح کا مفہوم جناب ام کلثوم سے ملتا ہے۔ مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے میری آمد کو قبول نہ کرنا۔ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ اکبر تھے، اصغر تھے، جب ہمارے تو ہماری گودیں اتر چکی۔ بشیر بھی اسی تناظر میں جا کے اشعار کہتا جو ارباب مقاتل نے مختلف انداز میں نقل کیا ہے۔ جا کے مدینے کی گلیوں میں آواز لگانے لگتا ہے۔ لوگ پوچھتے تم کون ہو؟ کہا حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ مدینہ وہ شہر نہیں ہے کہ جہاں پر اہل بیت سے لوگ آشنا ہیں، پہچانتے ہیں کہ آگے بڑھتا بڑھتا بنی ہاشم کی گلیوں میں محلے میں پہنچ گیا۔ مجھے آواز لگانے لگا کہ مدینے والوں تمہیں پتا ہے کہ تمہارا حسین مارا گیا؟ کہتے ہیں جیسے یہ لفظ کہا کہ تمہارا حسین مارا گیا، ایک معظمہ آگے بڑھ کے پوچھتی ہے بشیر ٹھہر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میرا حسین مار دیا گیا۔ ہاں بیوی، میں صحیح کہتا ہوں۔ پر جیسے یہ جملہ سنا پلٹ کے کہتی میرا عباس کہاں تھا؟ یہ ممکن نہیں ہے، میرا عباس ہو حسین کو اس طرح سے ہاتھوں کو اٹھا کے گویا بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ بشیر کہتا ہے معظمہ، ارے جب تک عباس تھے کسی دشمن میں طاقت نہیں تھی کہ حسین کی طرف دے سکے۔ عباس فرات کے کنارے شہید کر دیا۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے، ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے سنا کہ اہل حرم آ گئے ہیں، بیویاں آ گئی ہیں، ہوتا ہے نا ہر بچہ اپنے سن و سال کے اعتبار سے جو انسیت رکھتا ہے وہ محسوس کرتا کہ شاید میرا دوست میرا بھائی آ گیا ہو۔ اس لیے کہتے تاریخ کہتی ہے کہ بہت سے بچے جناب قاسم سے جو دوست و رفاقت رکھتے دوستی رکھتے تھے وہ جناب قاسم کا خیال رکھ کے دوڑے، بعض جناب علی اکبر کا خیال رکھ کے دوڑے۔ اس طرح سے سن و سال کا خیال رکھتے ہوئے جوان دوڑ رہے تھے۔ ایک ہجوم تھا جو مدینے سے فریاد کرتا ہوا واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ کہتا ہوا۔ کہتے ہیں محمد حنفیہ بھی اسی درمیان روتے تڑپتے ہوئے میرا بھتیجا کہاں ہے، سید سجاد کہاں ہے؟ لوگوں نے رہنمائی کی، تیزی سے امام وقت کی طرف پڑھے، امام وقت کی طرف پڑھ کے گلے لگا کے فرصہ دینا چاہتے تھے۔ امام کا چچا کھا لیے، ارے زخموں کا درد و نشان باقی۔ ایسا دارو، یہ نفسیات ہے۔ جب انسان کو مصیبت کے بعد کوئی اپنا مل جائے تو اپنا درد زبان پہ آ جاتا ہے۔ امام نے محمد حنفیہ سے اپنا درد بیان کرنا شروع۔ اس کے بعد جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں آئیے مدینے چلیے، آپ کے انتظار میں ظاہر یہ قافلہ مدینے میں بالغ ہوا۔ اے عزادارو، کوئی اپنے بھلے گھر کو لٹا کر لوٹا ہو تو کس جذبے کے ساتھ اپنے گھر اور گلیوں میں داخل ہوگا، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس امتحان سے گزرا ہو۔ اہل حرم میں اپنے اپنے گھروں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہر بچہ جب کسی مصیبت سے واپس لوٹتا ہے یا سفر سے واپس ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ زینب اپنے کلثوم ماں کی قبر پہ چلی گئی، جا کے خود کو قبر پہ گرا دیا، ماں ہم لوٹ کے
گفتگو کرتے کرتے جناب زینب آخری جملہ زینب تمام کرو، جناب زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار میں پہنچی، باقی سے فاصلہ جنہوں نے زیارت کی ہے دیکھا ہوا کسی نہ ہے، آتی ہے روضہ نانا میں آتی ہے، کہتی ہے نانا آپ کی زینب لٹ کے آئی ہے، نانا اے نانا میرے سر سے چادریں چھینی گئی، نانا میرے ہاتھوں میں ربر باندھی گئی، نانا ارے وہ فریاد ہے کہ بیٹی کر سکتی ہے، اے نانا میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، اے نانا اب تو یہ ہے ہمیں تماچے بھی مارے گئے، ہمیں تالیانے بھی لگائے گئے، اے نانا اگر شرعی مشکلیں اور حجابات نہ ہوتے تو میں ان زخموں کو دکھاتی جو زینب کربلا سے شام اور مدینے تک لے کر آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون